السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں، نہ صرف ویڈیو کو دیکھتے ہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بات دوسروں تک بھی پہنچے، اس لیے انہیں شیئر بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، جس کی روشنی میں اگلی ویڈیو مزید بہتر کرنے اور مزید آپ کی خواہش کے مطابق بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، قرآن پاک کی اس آیت میں یعنی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلا رہے ہیں، انہیں فرمانے کو کہہ رہے ہیں کہ بے شک یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی کا جینا اور اپنی مرضی کا مرنا کہتے ہیں، یہ سب کچھ غلط ہے۔ درست کیا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کا مقصد اپنے رب کو خوش کرنا ہے۔ اسی طرح سے قربانی دینا اس لیے نہیں ہے کہ میرے فلاں رشتہ دار نے ایک بکرا لایا تو میں 2 لاؤں گا، اس کا بکرا اگر تھوڑا چھوٹا ہے تو میں اس سے بڑا لاؤں گا۔ محلے میں لوگ میرے بکرے کی قیمت سن کر اور اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور فخر کا مجھے سبب میرا بنے گا۔ نہیں، اگر آپ اس نیت سے قربانی کر رہے ہیں، اس نیت سے جانور لائے ہیں کہ لوگ آپ کی ستائش کریں، لوگ آپ کی تعریف کریں، لوگ آپ کو دیکھیں، نہیں، اس نیت سے ہوگا سارا کچھ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تو سارا کچھ یہ مقصد جو ہے وہ پا لیں گے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے تو پھر جتنا مرضی مہنگا جانور لے آؤ اور جتنے مرضی لوگ شاباش دیں آپ کو، اصل شاباش رب کی ہے۔ اس لیے دماغ میں یہ کسی کونے میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کی ستائش حاصل کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کی طرف سے تعریفیں سننا چاہتا ہوں۔ اگر کسی ایک کونے میں چھوٹی سی بھی خواہش یہ پائی جاتی ہے تو وہ آپ کو قربانی کا اجر و ثواب جو ہے اس سے محروم کر دے گی۔ صرف اور صرف اس نیت سے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، میرے رب کا حکم ہے، اپنے رب کے حکم کو مانتے ہوئے میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو یقیناً
پھر ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ جب تک وہ زندگی دے گا میں اس میں بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی عبادت اور اچھے سے اچھے طریقے سے زندگی گزاروں گا، اور جب وہ موت دے گا تو وہ بھی مجھے قبول ہے، اور میں جب بھی وہ چاہے مجھے وہ اس دنیا سے رخصت کر سکتا ہے، میری موت آ سکتی ہے۔ جب اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہمیں اچھے کاموں کی ترغیب ملے گی، ہمارے دماغ میں اچھے کام کرنے کی سوچ پیدا ہوگی، دوسروں کے ساتھ نیکی، دوسروں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنے کی ترغیب جو ہے ہمارے دماغوں میں آئے گی۔ لیکن جب ہم ہر چیز دکھاوے کی کر رہے ہوں گے تو پھر ہمیں اپنے رب سے لاپرواہ ہو کے زندگی گزارنے کا جو موقع ملا ہوا ہے، یہ سارا کا سارا آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ اس کی وجہ سے ہم اپنے نبی سے، جنت سے، اپنے رب سے دور ہو جائیں گے، شیطان اپنی ذہن کے مالک کہلائیں گے، اور پھر جہنم کا ایندھن جو ہے وہ بننے کا خدشہ بھی ہوگا۔ اس لیے سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح کی بنائیں، اس طرح سے گزاریں، اس طرح سے عمل کریں کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے اصل مالک کو خوش کرنا ہے۔ یہ دنیا کی تعریفیں، یہ دنیا کی ستائش، یہ یہاں ہی رہ جائے گی۔ اصل جو ساتھ جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دماغ میں کتنی نیت تھی، کتنی سوچ تھی، کیا ہم سوچتے تھے کہ ہم کس کو خوش کر رہے ہیں، تعریف کس سے سننا چاہتے ہیں اور کس کی سننا چاہتے ہیں، یہ سارا کچھ ہمیں سوچنا ہے۔ ہم سچ بولتے ہیں تو اس نیت سے بولیں کہ ہمارے نبی کا کہنا ہے، ہم جھوٹ سے بچتے ہیں تو اس نیت سے کریں کہ ہمارے رب کا کہنا ہے، ہم غیبت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو یہ سوچ کے بچائیں کہ ہمارے رب کا، ہمارے پیارے نبی کا حکم ہے۔ جب ہم ہر قدم پہ اس طرح سے رک جائیں گے، سوچ سمجھ کے چلیں گے، تو یقیناً ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے پاکستانی کی زندگی گزار کر اس دنیا سے جائیں گے۔ لیکن جب ہم ہر کام میں یہ سوچیں گے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگوں کو سامنے میں اچھا بن جاؤں، اور دماغ میں اچھائیاں نہیں ہوں گی، تو پھر زندگی گزار کے جب جا رہے ہوں گے تو اس وقت سوائے پریشانی کے، پشیمانی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، عمل کریں۔ لیکن حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ شادی کرنا جو ہے یہ بھی، اس کا بھی ثواب ملتا ہے، بلکہ اتنے زوردار طریقے سے کہا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ شادی کرنا میری سنت ہے۔ خود کہا، یعنی یہ باقی کاموں میں تو یہ ہے نا، حکم دے دیا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن شادی کے لیے خصوصی طور پر کہا کہ شادی کرنا میری سنت ہے۔ تو ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا ہے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے اپنے نبی کے فرمان کے مطابق، اپنے رب کے حکم کے مطابق کرنا ہے، تو پھر ہر کام میں اجر و ثواب بھی ملے گا، برکت بھی پیدا ہوگی، اور ہم لوگ اچھی زندگی گزار سکیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی سوچ پیدا کر سکیں گے۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہم نے جو کچھ بھی مصیبتیں اپنے آس پاس گڑھ لی ہیں، یہ ساری ہمارا اپنا ہی کیا دھرا ہے۔ ہم ہی اپنی سوچ میں تبدیلی نہ لا سکے، ہر قدم پہ وقت گزارنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو صرف آگے رکھنے کی کوشش کی، دوسروں کے لیے نہیں سوچا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ہر شعبے میں پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں، ترقی کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے۔ چاہے وہ دکاندار ہے، وہاں پر وہ ریٹ بڑھا کر مسلمان آس پاس کے جو ہے ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے رشوت لے کر، سفارشیں کر کے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اگر وہ ٹیچر ہے تو اچھی طرح سے اپنے طالب علموں کو تربیت نہیں کر رہا تو وہ بھی
غلط کر رہا ہے. اسے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر توجہ سے نہیں پڑھ رہا تو وہ بھی کوتاہی اسٹوڈنٹ کی بھی ہے. اسی طرح سے ہر شعبے میں ہم نے کوئی بھی شعبہ لے لیں، صدر پاکستان کو عہدے سے لے کر ایک عام پاکستانی غریب شہری تک ہر کوئی کہیں نہ کہیں کوتاہی کر رہا ہے. اس کوتاہی کو ختم کرنا ہوگا، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، خود سے کوشش کرنی ہوگی. پہلے اپنے عمل جو ہے ان کو درست کرنا ہوگا، اور ہر قدم پر رکنا، سوچنا، غور کرنا اور پھر آگے بڑھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، یعنی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سوچ بچار کرنے کے عادی بنیں اور پھر اس کے بعد عمل کریں. سب سے بڑی حامی جو ہے ہماری وہ عمل، یعنی پہلے اچھا سوچیں پھر اس کے بعد اچھے عمل کریں. اچھے اعمال ہوں گے تو بہتری آئے گی، لیکن اگر ہم اعمال کو اچھا نہیں کرتے، یعنی عمل نہیں درست کرتے، تو پھر جتنا مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں اور پھر بھٹکے ہی رہیں گے. تو سچے اور پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بھی دے اور ساتھ ساتھ عمل کریں، درست عمل کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.